شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، ہمیں شرم آتی ہے. یہ جمہوریت نہیں، یہ چودھری محمد الیاس ہے لوٹا، ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والے اس قسم کے امینڈمنٹ میں حصہ بنے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم پوری عوام کو نکالیں گے. ابھی ہم جلسی کریں گے، ابھی ہم جلسی نہیں، ابھی اسمبلی ہوگی. عوام میں چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین تک کو بے عزت کیا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا. السلام علیکم ناظرین اکرام. مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے ایم پی اے نے کھڑی کھڑی سنا دی انتہائی سخت اور تلخ قسم کی گفتگو. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. پنجاب کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں، جس طرح انہوں نے جبر، تشدد اور رشوت اور بہت بڑی بڑی برائب کا مقابلہ کیا اور کھڑے رہے اپنے لیڈر کے ساتھ، میں اپنے ایم این ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں کہ اتنی بڑے پیمانے پر گروہ کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین تک کو بے عزت کیا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا. اور صرف یہ نہیں، اس سے ہر طریقے سے، ہر ظلم سے یہ کوشش کی گئی کہ ووٹ لیا جائے. جناب اسپیکر، کیا قانون سازی اس طرح ہوتی ہے؟ مجھے تو پیپل پارٹی کے کردار پہ اور بلاول بھٹو صاحب کے کردار پہ بڑا مجھے افسوس ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والے اس قسم کے امینڈمنٹ میں حصہ دار بنے، اس ظلم اور جبر کے معاملے میں وہ حصہ دار بنے. مجھے افسوس ہے اس بات پہ. اس لیے افسوس ہے کہ بتائیں کہ جتنے یہ جو ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، سب کے کاروبار بند، ان کی گروہ کو مسمار کیا گیا، ان کی جائیداد پہ قبضے دلائے گئے. اور ابھی یہ بھی پتا چلا، اور صرف یہ نہیں، اس سے ہر طریقے سے، ہر ظلم سے یہ کوشش کی گئی کہ ووٹ لیا جائے. جناب اسپیکر، کیا قانون سازی اس طرح ہوتی ہے؟ مجھے تو پیپل پارٹی کے کردار پہ اور بلاول بھٹو صاحب کے کردار پہ بڑا مجھے افسوس ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والے اس قسم کے امینڈمنٹ میں حصہ دار بنے، اس ظلم اور جبر کے معاملے میں وہ حصہ دار بنے. مجھے افسوس ہے اس بات پہ. اس لیے افسوس ہے کہ بتائیں کہ جتنے یہ جو ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، سب کے کاروبار بند، ان کی گروہ کو مسمار کیا گیا، ان کی جائیداد پہ قبضے دلائے گئے. اور ابھی یہ بھی پتا چلے. جناب اسپیکر، جو لوٹا ایم این ایز نے ووٹ دیا ہے، میں ان کی الیکشن کی پوسٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہے چودھری محمد الیاس. یہ چودھری محمد الیاس ہے لوٹا. عمران خان کی فوٹو کو دیکھے اور اس کی جو نشان ہے اس کو دیکھے، چارپائی اس کا نشان ہے. پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے یہ. اور ابھی بھی اس کی ویب سائٹ دیکھے، فیس بک دیکھے تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس کے پر. یہ اورنگزیب کچرا ہے. یہ کس کی؟ اس کا نشان ہے حقہ اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ یہ ہے. اچھا، یہ ہے میرا خیال میں اس کی تو اگر وزن کرے تو ایک 2 منٹ کا وزن ہوگا. چودھری عثمان علی یہ لوٹا ہے، اس کا مور نشان ہے. کیسر صاحب، ایک گزارش ہے جی، الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں. آنریبل ممبر کے لیے کچرا اس کا لفظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں پلیز. میں نے اور کچھ نہیں کہا. بھی بتائیں اسپیکر صاحب، میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھو کہ تمہیں جو 5 ووٹ ملے ہیں وہ آپ نے خریدی ہیں، آپ نے رپورٹ دی ہیں، آپ نے خریدے ہیں. آپ نے اس قانون سازی کا جس طرح تم نے قانون سازی کیے، تم نے اس ملک کی جمہوریت کو جو ہم نے شیم جمہوریت، یہ شیم ڈیموکریسی، اور تم نے جمہوریت کے نام پہ کالا ڈبہ ڈالا ہے. یہ قانون سازی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، یہ ہمارا عادل بادئی، میں اسپیکر صاحب سے بھی گلہ کرتا ہوں. عادل بادئی کا یہ الیکشن، یہ عادل بادئی کا الیکشن کمپین کا پوسٹر ہے. یہ ہیرو ہے. اس کو جو ہے، اس کی جو کاغذات الیکشن کمیشن میں داخل کی گئی، یہ ناجائز طور پر غلط دستخط کے تھرو الیکشن کمیشن میں اس کو مسلم لیگ کا دکھایا گیا. وہ چونکہ ساؤس کی نہیں ہے. ہمیں شرم آتی ہے، ہم اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے. ہمیں شرم آتی ہے. یہ جمہوریت نہیں، اس میں تو آپ جب ڈنڈی کے زور پہ، آپ بندوق کے زور پہ آپ پھر، اور یہ پارلیمنٹری یہاں یہ پارٹیاں کہتی ہے کہ ہم نے کروایا. وہ تم نے کیا کروایا؟ اور جس نے کیا اس نے کیا. تمہارا کوئی رول نہیں ہے. زور اور زبردستی سے کیا ہے. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں، نمبر 2، یہ غیر قانونی قانون سازی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سینٹ فیڈریشن یونٹ ہے. اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے.
اس میں تمام صوبوں کے برابر کی نمائندگی ہوتی ہے. جو خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے اس میں، مجھے بتاؤ کیا سینٹ پورا ہے؟ جو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ایک صوبے کو آپ نے حق رائے دہی سے محروم رکھا، ایک صوبے کو آپ نے جو اس کا حق تھا اس سے محروم رکھا، اور اس پہ کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ اسمبلی بھی فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی، جناب اسپیکر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کی پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا شکست ہے. پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے، پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے. یہ جو آپ کہتے ہو کہ ہم نے آئین پاس کر کے بہت بڑا کام کیا شاید تاریخ میں، میں اس لیے میں پیپل پارٹی سے زیادہ گلہ کرتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا 1973 آئین، اس کے لیے جو قانون سازی جس طریقے سے ہوا، اس نے تمام حدیں پلان کی، اس نے کوئی اخلاقی حد نہیں چھوڑا، اس نے چادر چاردیواری کو پامال کیا، خواتین کی بے حرمتیں ہوئی، لوگوں کے گھر مسمار ہوئے. اور اس کے باوجود یہ پتہ کر کے بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈیبیٹ کرواؤ، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھو، اس کے اوپر جو نا بڑے بڑے ڈسکشن کرواؤ، سیمینار کرواؤ. ظلم اور جبر سے کوئی قانون سازی ہم نہیں مانتی. نمبر 2، جناب اسپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے اس صوبے کی جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے نا ریٹ کی گئی اور اس کی تقدس کو پامال کیا گیا. کیا یہ ملک ایک قانون کے تحت چلتا ہے، آئین کے تحت چلتا ہے، یا یہ ملک جو ہے نا یہ انہوں نے ایک راجواڑہ بنایا ہے، انہوں نے ایک جنگل بنایا ہے، بنانا ریپبلک بنایا ہے کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ کسی کی ٹیریٹری کو مانتے ہیں. آئین نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ تمام صوبے جو ان کی فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس کی جو قانونی لمیٹیشن ہے اس کا رسپیکٹ کیا جائے گا. آپ نے ہمارے صوبے کی توہین کی، آپ نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی. اور صرف یہ نہیں کہ ہمارا علاقہ جو خیبر پختونخوا کا پاٹا بیلٹ ہے، یہاں سب سے بڑا اس وقت کاروبار بند ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا سارا دارومدار، ہماری اکانومی کا، ہمارے روزگار کا، ہماری 2 وقت روٹی کا سارا دارومدار وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ کاروبار بند کیا. یہاں irregular اکانومی اور یہاں جو irregular، مجھے بس 2 منٹ میں کر رہا ہوں. اس وقت جو ہے نا یہاں irregular اکانومی ہے، یہاں irregular اکانومی ہے. اور یہ جو irregular اکانومی ہے یا یہاں جو وار اکانومی ہے، اس کو کنورٹ کرنے کے لیے جب آپ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے بڑے پروجیکٹ چاہیے. آپ وہاں انڈسٹری زون بنائیں، وہاں کاروبار کے ذرائع بنائیں، وہاں اس کے لیے زندگی کا. اور آپ ایک ڈرامہ کرتے ہیں کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. ہم اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے، لیکن ان کی جائز کاروبار کو جو بند کیا گیا ہے اس کو پوری طور پر کھولا جائے. حق ہے کہ ہم جلوس کریں، لیکن ہمیں اپنی بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام اس ہیومن رائٹس تنظیموں سے. ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مریم نواز صاحبہ کو کھری کھری سنا دی اسمبلی کے فلور پر براہ راست پوری دنیا کے سامنے. پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے، بہادر ایم پی اے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہی انہوں نے ایک تیل کا سا مچا دیا اور بتا دیا کہ کس طرح سے اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے الیکشن کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، اور یہ فارم 47 کی جو حکومت کر رہی ہے اس کو اب اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس بونڈے طریقے سے انہوں نے آئینی ترمیم کیے. کیا یہ کسی کے آگے جوابدہ نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے رہیں گے؟ ان کو بھی جوابدہ ہونا پڑے گا، ان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا. آخر کب تک یہ اس طرح کرتے رہیں گے؟